زندہ باد زندہ باد واہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ حضرات قرآن سے تعلق پیدا کیجئے۔ آج جن لوگوں کو آپ اسٹیج پر دیکھ رہے ہیں، جن لوگوں کی تعریف کے لیے آپ زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں، جن لوگوں کے کھانے پینے کا انتظام آپ الگ کرتے ہیں، جن لوگوں کے لیے گاڑیوں کا انتظام کرتے ہیں، وہ اس لیے کہ ان کا تعلق قرآن سے ہے، وہ اس لیے کہ وہ آپ کے درمیان قرآن کی بات بتلاتے ہیں، حدیث کی بات بتلاتے ہیں، اس لیے آپ ان سے ان کی عزت کرتے ہیں۔ یہ آپ کے لیے سبق ہے کہ آپ خود بھی قرآن کریم سے تعلق پیدا کیجئے۔ خدا کی قسم، یہ برا دن جو ہندوستان کی سرزمین پہ ہمیں اور آپ کو دیکھنا پڑ رہا ہے، یہ نہیں دیکھنا پڑے گا۔ آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں، یہ بات ہمارا دشمن سمجھتا ہے۔ برسر اقتدار پارٹی اس بات کو سمجھتی ہے کہ مسلمانوں کے لیے اگر کامیابی کا زینہ کچھ ہے، مسلمانوں کے لیے بلندی کا کوئی ذریعہ ہے، تو وہ یہی مدارس ہیں جہاں بیٹھ کر قرآن پڑھایا جاتا ہے، وہی باتیں ہیں جو قرآن کی روشنی میں کہی جاتی ہے۔ اس لیے انہوں نے کئی طرح سے کوششیں کی ان مدارس کو بند کرنے کی، قرآن کریم کے سلسلے کو بند کرنے کی۔ کبھی مدارس پر دہشت گردی کا الزام لگایا گیا تاکہ مدارس کو بند کر دیا جائے، اور اب تو انہوں نے ایسی سازش رچی ہے کہ مسلمانوں کو جڑ سے اکھاڑ دیا ہے۔ اور وہ سازش ہے اوقاف بل کا مسئلہ، جس نے آپ سے مسجد چھیننے کی، مدرسہ چھیننے کی، عیدگاہ چھیننے کی، قبرستان چھیننے کی ایسی کوششیں اور ایسی ناپاک اور ایسی مؤثر کوشش ان لوگوں نے کی ہے کہ خدا را اگر آپ نہیں جاگے، اگر آپ نہیں بیدار ہوئے، تو آپ کل اپنے کندھے پر اپنے باپ کے مردے کو لے کر کھڑے رہیں گے، اور آپ کے پاس دفنانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ اگر آپ زمین کے نیچے اسے دفنانا چاہیں گے تو آپ کو 3x6 زمین خریدنی ہوگی تاکہ آپ اس کے اندر دفنا سکیں۔ آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوگا کہ آپ اس کے اندر دفنائیں۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ اپنے باپ کے جنازے کو جہاں تہاں پھینک دیں گے۔ آپ کا نوجوان بیٹا وہ انتقال کرے گا، آپ کے پاس دفنانے کے لیے جگہ نہیں ہوگی۔ آپ لاکھ چاہیں گے کہ نماز ادا کر لیں، آپ کے لیے وہ مسجد جس مسجد کے کاغذات آپ کے پاس موجود نہیں ہوں گے، اس پر لیگل طور پر، قانونی طور پر بلڈوزر چلا کر آپ سے چھین لیا جائے گا۔ خدا را اگر آپ نہیں سمجھے، آپ کے وہ مدرسے جو جھوپڑی کی شکل میں ہے، جس میں ننھے بچے، غریب گھر کے بچے پڑھتے ہیں، جس میں آپ مالدار اپنے بچوں کو نہیں بھیجتے، وہ غریب مدرسہ جس مدرسے کو آپ نیچی نگاہ سے دیکھتے ہیں، آپ لاکھ چاہ لیں گے کہ ہم مدرسہ چلے جائیں اور مدرسے میں جا کر قرآن پڑھ لیں۔ آپ کو یہ موقع میسر نہیں ہو سکتا ہے، چونکہ آپ کے مدرسے کی زمین، آپ کا مدرسہ آپ سے چھین لیا جائے گا۔ کیا آپ کو یاد نہیں ہے چند سال پہلے کی بات ہے، بخارا سمرقند کی سرزمین پر جب کمیونسٹ نے غلبہ کیا تھا تو اس نے کیا کیا؟ اس نے یہ کیا کہ تمام علماء کو، تمام حفاظ کو انہوں نے یہ کیا، ٹرین پر بیٹھایا، ایک ٹرین پر ادھر بیٹھایا، دوسری ٹرین پر ادھر بیٹھایا، اور دونوں ٹرین کو سنسان جگہ میں جا کر آپس میں ٹکرا دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ علماء کے پرخچے اڑ گئے۔ کچھ علماء اور حفاظ کو جہاز پر بیٹھایا اور جہاز پر بیٹھا کر انہیں برفیلی علاقے میں جا کر نیچے گرا دیا۔ برف کی ٹھنڈک کی وجہ سے ٹھٹر کر وہ سارے لوگ مر گئے۔ اس پر جب انہوں نے بس نہیں کیا تو انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ کوئی آدمی وہ اگر قرآن اس کے ہاتھ میں رہے گا، اس کے پورے گھر کے لوگوں کو پھانسی دے دی جائے گی۔ اگر کسی کے
ہاتھ میں اردو لکھا ہوا، اردو اس طرف دائیں طرف کا لکھاوٹ رسم الخط اگر ملتا تھا اس کو پکڑا جاتا تھا، اس کے پورے گھر کے لوگوں کو گولی سے اڑا دیا جاتا تھا۔ پولیس آتی تھی، چھوٹے چھوٹے بچے کے ہاتھ میں ٹافی دیتا تھا اور یہ کہتا تھا بچہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کوئی بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دیتا تھا تو اس بچے کے تمام گھر والے کو جیل کی سلاخ کے پیچھے اسے ڈال دیا جاتا تھا۔ انہوں نے جب یہ سمجھا کہ ہم نے مٹا دیا ہے، انہوں نے کیا کیا؟ پانی کے بوتل کو مہنگا کر دیا، شراب کو سستا کر دیا، انہوں نے کیا سبزی کو مہنگا کر دیا، سور اور خنزیر کے گوشت کو انہوں نے سستا کر دیا تاکہ مسلمان اس کے کھانے پہ مجبور ہو جائے۔ انہوں نے اپنے علم کے مطابق جب تمام مسلمانوں کو ختم کر دیا، انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ اب اگر کوئی نماز پڑھنا چاہتا ہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ لوگ چپکے نماز پڑھتے رہے 3 سال تک۔ انہوں نے یہ کیا، خفیہ پولیس والوں کے ذریعہ تمام لوگوں کا ریکارڈ تیار کروایا، فہرست تیار کروایا۔ 3 سال کے بعد فہرست پڑھ کر تمام لوگوں کو سامنے لایا اور ایک جگہ لا کر گولی مار کر ان تمام لوگوں کو اڑا دیا گیا، موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ وہاں کوئی مسجدیں باقی نہیں رہی، ہر گھر میں ایک ریڈیو ڈال دیا گیا جس ریڈیو کو کوئی بند نہیں کر سکتا تھا۔ ریڈیو ہر حال میں چلتا تھا اور اس میں دہریت کی تعلیم دی جاتی تھی، اس میں لا دینیت کی تعلیم دی جاتی تھی، اس میں یہ بتایا جاتا تھا کہ اللہ کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کا انکار بتلایا جاتا تھا۔ جب انہوں نے یہ سارا کام کیا تب انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم نے یہاں سے مسلمانوں کو ختم کیا۔ اتنے پر بس نہیں کیا تھا بلکہ وہاں کے لوگوں کے لیے یہ منع تھا کہ وہ کوئی دوسرا ملک نہیں جا سکتا ہے، کوئی تیسرا ملک نہیں جا سکتا ہے۔ ایک بھائی کو پیسہ دیتا تھا، پولیس والے پیسے دیتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ تم دوسرے کے بارے میں معلوم کرو، کہیں وہ مسلمان تو نہیں ہے، کہیں وہ نماز تو نہیں پڑھتا ہے، کہیں وہ رات کی تنہائی میں قرآن تو نہیں پڑھتا ہے۔ بھائی کو بھائی کا جاسوس بنا دیا گیا اور پھر اتنے پر بس نہیں کیا۔ ایسے وقت میں وہاں کے مسلمانوں نے کیا کیا تھا؟ اے لوگوں، اگر تمہارے اوپر وہ وقت آ جائے گا تم کچھ نہیں کر سکو گے، تم تو اپنے بھائی کی ٹانگ کھینچنے میں رہتے ہو، تم تو اپنے بھائی کو جیل کی سلاخ کے پیچھے دیکھنا چاہتے ہو، تم تو اپنے بھائی کے مکان کو مسمار کرنا چاہتے ہو، تم تو اسے مصیبت کی چکی میں پسا ہوا دیکھنا چاہتے ہو۔ وہاں کے لوگوں نے کیا کیا تھا؟ وہاں کے لوگوں نے یہ کیا کہ اپنے گھر میں سامنے میں جو اس کے گھر میں صحن تھا، یعنی جس کو آنگن بولتے ہیں، اس میں تہخانہ بنایا، تہخانے میں اپنے بچوں کو داخل کر دیتا تھا، 6 مہینے کا کھانا دے دیتا تھا اور تہخانے کو اوپر سے بند کر دیتا تھا، اوپر میں شراب کی بوتلیں، ننگی تصویر رکھ دیتا تھا تاکہ ان لوگوں کو شبہ نہ ہو۔ 6 مہینے تک مائیں خود اس گھر میں آنگن میں جھاڑو لگاتی تھی، اس کا بچہ اس کے نیچے رہتا تھا، لیکن ماں کا ممتا یہ نہیں کہتا تھا کہ ہم اپنے بچے کو نکالیں اور اپنے بچے کو دیکھ لیں۔ یہ نتیجہ اس طرح انہوں نے کیا اور پھر 6 مہینے کے بعد کھول کر پھر وہاں دے دیا کرتا تھا۔ اس طرح وہ کیا۔ وہاں کے جو مفتی اعظم تھے انہوں نے یہ بیان کیا کہ میرے والد بخاری پڑھایا کرتے تھے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ کمیونسٹ نے غلبہ کیا ہے، انہوں نے داڑھی کو منڈا لیا، انہوں نے پاجامہ کرتا کو چھوڑ کر پینٹ شرٹ پہننا شروع کیا اور دن بھر وہ ٹریکٹر چلاتے تھے، سرکاری ٹریکٹر چلاتے تھے۔ لوگ انہیں کھینچ کر اتار دیتا تھا، وہ نہیں اترتے تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ ٹریکٹر کا دیوانہ ہے، ٹریکٹر کا پاگل ہے، اسے تو کیا ہو گیا ہے۔ وہ 16 گھنٹے تک باضابطہ ٹریکٹر چلاتے رہتے تھے۔ رات کے 12 بجے وہ گھر آتے تھے، گھر آ کر مجھے بستر سے اٹھاتے تھے۔ میں مشکل سے 8-10 سال کا بچہ تھا۔ چائے لگائی جاتی تھی، دسترخوان پہ بٹھایا جاتا تھا، چائے پلا کر میری نیند توڑی جاتی تھی اور پھر مجھے اس وقت میں بیٹھ کر وہ قرآن پڑھاتے تھے، قرآن سکھاتے تھے۔ دنیا والا یہ سمجھے کہ یہ پاگل ہے جو بخاری پڑھانے والا تھا، لیکن وہ رات کی تنہائی میں اپنے بیٹے کو بیٹھ کر قرآن پڑھاتا تھا۔ جب 70 سال تک کمیونسٹ وہاں غلبہ رکھا، 70 سال تک انہوں نے مسلمانوں کو مٹایا، وہاں سے قرآن کو مٹایا۔ وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ وہ لوگ ایک جنازہ جس میں کوئی آدمی نہیں ہوا کرتا تھا، بناوٹی جنازہ بنا کر قبرستان لے کر جاتے تھے اور قبرستان میں دفنانے کے بہانے وہ جھک جاتے تھے تاکہ ہم قبر میں دفن کر رہے ہیں۔ وہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچے رہتے تھے اور استاذ جھک کر وہ پڑھاتے تھے، بچہ جھک کر پڑھتا تھا۔ وہ لوگ کھیت کاٹنے کے لیے پہنچ
پہنچتے تھے پتن کے نیچے کتابیں رکھتا تھا بچہ اور کتابوں کو پڑھا کرتا تھا۔ اس طرح ان لوگوں نے 70 سال تک یہ تکلیف برداشت کی۔ 70 سال کے بعد مولانا ذوالفقار نقشبندی جو پاکستان کے رہنے والے ہیں، وہ جب وہاں گئے تو انہوں نے وہاں کے ایک عورت نے یہ بات سنی کہ پاکستان سے کوئی آیا ہے، اس کے ہاتھ میں قرآن ہے، اس کے ہاتھ میں قرآن ہے۔ انہوں نے دعوت دی اور کہا کہ مولانا کو میرے پاس بھیج دو۔ مولانا جانے سے انکار کیے کہ میں عورت کے پاس نہیں جاؤں گا۔ لوگوں نے سمجھایا کہ یہ وہ عورت ہے جس نے 70 سال تک قربانی دی ہے، اس لیے حضور چلیے۔ جب یہ گئے تو انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا کہ آپ دعا کیجئے، خدایا میرا ایمان سلامت رکھنا، اور پھر کہا کہ قرآن سنا ہے آپ کے پاس ہے، میں نے قرآن نہیں دیکھا ہے۔ قرآن ان سے لیا اور قرآن کو کبھی منہ سے چومتی تھی، کبھی سینے سے لگاتی تھی، ایسا لگتا تھا کہ اس کا بچہ کوئی گم ہو گیا تھا جس بچے کو اس نے پایا ہے۔ اے لوگو، اگر تم نے بھی یہی صورتحال اپنائی، قرآن دیکھنے کے لیے ترس جاؤ گے۔ وہی قرآن جو پرانا ہو کر بوسیدہ ہو کر وہ تمہارے گھر میں پڑا رہتا ہے، وہی قرآن جسے تم جنازے کے وقت میں نکالتے ہو، وہی قرآن جسے تم خرید کر بیٹی کو جہیز میں دیتے ہو، اس کے علاوہ تم قرآن کو چھوتے نہیں ہو، وہی قرآن جو مسجد کے طاقچے پہ رہتے رہتے وہ پرانا ہو جاتا ہے، بوسیدہ ہو جاتا ہے، اس کے کاغذ استعمال کے لائق نہیں رہتے، اس قرآن کو دیکھ نہیں سکو گے، دیکھنے کے لیے ترس جاؤ گے۔ قربان جاؤ روس اور بخارا اور سمرقند کے لوگوں پر کہ انہوں نے تو یہ بھی کیا تھا کہ 70 سال کے بعد جب وہ لوگ آزاد ہوئے، اعلان کیا کہ جس کے پاس قرآن ہے وہ قرآن لے کر آئے۔ لوگ کیا کر رہے تھے؟ بڑی ٹرک پر لوہے کی بڑی بڑی چادروں کو لوڈ کر کے سوار کر کے اسے لے کر آ رہے تھے۔ لوگ کہتے تھے یہ چادر کیوں لے کر آئے ہو؟ یہ تو لوہے کی چادر ہے، اس کو کیوں لائے ہو؟ لوہے کی چادر اتاری جاتی تھی، توت سے دیکھا جاتا تھا تو لوہے کی چادر پر قرآن لکھا ہوا ملتا تھا۔ ان لوگوں نے کاغذ پر، ان کاغذ کے بجائے ان لوگوں نے کیا کیا تھا؟ کھجور کے پتوں پر قرآن لکھ کر رکھا تھا۔ اس طرح ان لوگوں نے قرآن کو پھر محفوظ کیا۔ اے لوگو، تمہارے دل میں اتنا حوصلہ نہیں ہے، تم میں وہ ہمت نہیں ہے، تم تو بزدل بن چکے ہو، تم نے ایمان کو چھوڑا، تم نے قرآن کو چھوڑا۔ نتیجہ یہ ہے کہ تم غلام بن رہے ہو، گھر میں بھی پریشان ہو، باہر میں بھی پریشان ہو، اس کے باوجود تمہیں قرآن سے محبت نہیں ہے، قرآن پڑھنے والوں سے محبت نہیں ہے، تم قرآن کو بھی ذلیل کرتے ہو، قرآن پڑھنے والوں کو بھی ذلیل کرتے ہو۔ خدا کی قسم تم نیست و نابود ہو جاؤ گے، تمہاری نسلیں تباہ ہو جائے گی۔ اگر تم نے اپنے کرتوت سے باز نہیں آیا تو یاد رکھو تمہارا نام تو دور کی بات ہے، تمہاری داستان تک نہ ہوگی، داستانوں میں تم مٹا دیے جاؤ گے، خاک میں ملا دیے جاؤ گے۔ تمہارے ننھے بچوں کو ٹھیک اسی طرح جس طرح فلسطین کی سرزمین پہ دودھ پیتے بچوں کو گود سے چھین کر موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے، تمہارے بچوں کو بھی، دودھ پیتے بچوں کو موت کے گھاٹ اتارا جائے گا۔ تمہاری ماؤں کو، ماؤں کے کپڑے اتارے جائیں گے، ماؤں کی جان سے کھیل کھیلا جائے گا، تمہارے خون کی ہولی کھیلی جائے گی۔ وہ ندی، وہ دریا جو تمہارے درمیان بہتا ہے وہ تمہارے خون سے لال ہو جائے گا۔ نعرے تکبیر، اللہ اکبر، پورا مجمع نعرہ لگائے، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، عظمت تحفظ ختم نبوت، زندہ باد، تحفظ ختم نبوت، زندہ باد، عظمت قرآن، زندہ باد، جلسہ دستار بندی، زندہ باد، زندہ باد۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ تم قرآن کو اپنا لو، یہ طے کر کے یہاں سے جاؤ۔ حضرت دامت برکاتہم نے ابھی کچھ دیر پہلے کہا کہ ایک آیت سے ہی تم لوگ قرآن روزانہ سیکھو اپنے امام سے رابطہ کر کے، اور اپنے بچوں کو قرآن پڑھنے کی تعلیم دو۔ اگر تمہارا بچہ ناظرہ قرآن بھی پڑھا رہے گا تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبی، تمہارے چھوٹے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ کم سے کم ہر حال میں اچھی طرح تجوید کے ساتھ اپنے بچوں کو ناظرہ قرآن پڑھانے کی تعلیم دو، یہ تمہارے اوپر فرض عین کی طرح ہے۔ اگر تم نے اسے چھوڑا تو خدا کی قسم جہنم میں تمہاری پوچھ ہوگی اور تمہاری وہ گت بنائی جائے گی کہ تمہارے حوصلے، تمہارا ہوش ٹھکانہ آ جائے گا۔ اس لیے سب سے پہلا، بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ اب آخری پیغام بھی آپ کے لیے یہی ہے کہ قرآن کو مضبوطی کے ساتھ تھامیے۔ میں تو یہ بتلانا چاہتا تھا کہ ہم نے اور آپ نے قرآن پر عمل کو بھی چھوڑ دیا ہے، چاہے وہ جس طریقے سے بھی ہو، لیکن میں اب آپ کے سامنے زیادہ دیر رہنا نہیں چاہتا۔ دعا فرمائیے اللہ ہماری اور آپ کی آئندہ ملاقات فرمائے، کچھ کہنے کا موقع ملے، آپ کو سننے کا موقع ملے، اور کہنے اور سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی
کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے۔ گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا، مسجد تو بنا لی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ گفتگو یہ کہ خدا ہے سب کچھ، عمل یہ کہ خدا کچھ بھی نہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ تھے حضرت مولانا مفتی اعجاز صاحب رحمانی و استاذ حدیث و فقہ، جامعہ رحمانی خانقاہ مونگیر، پہن کے جسم میں